اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام اور علوم دینیہ سے شغف رکھنے والے معزز سامعین، الحمدللہ العزیز، ہم فقہ اسلامی کے باقاعدہ دروس کا آغاز کر چکے ہیں۔ فقہ اسلامی کے مطالعہ کے لیے الہدایہ کا ہم نے انتخاب کیا اور الہدایہ میں کتاب النکاح کا انتخاب کیا، یعنی کتاب النکاح انسان کی عائلی زندگی کے ساتھ ایک گہرا ربط رکھتا ہے۔ صرف گہرا ربط نہیں بلکہ نکاح عائلی زندگی کی بنا ہے۔ اس لحاظ سے عائلی زندگی کے حوالے سے یہ بات انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ تو اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے میں نے اس باب کو پہلے درس میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا، مگر باقاعدہ سبقاً اس باب کو، اس حصہ کو شروع کرنے سے پہلے چند انتہائی ضروری چیزیں ہیں جو عائلی زندگی کے متعلق ہمارے ذہنوں میں ان کا تصور ہونا ضروری ہے۔ عائلی زندگی کے اندر میاں بیوی ہوں، ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، بیٹا بیٹی ہیں، یعنی جس رشتے کو بھی دیکھ لیں، ہر رشتے میں مرد اور عورت کا باہمی تعلق بڑا گہرا تعلق ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بڑا گہرا اور مضبوط باہمی ربط ہے۔ جب تک ہم اس تعلق کو نہ سمجھ پائیں، ان کے باہمی ربط کی اہمیت کو نہ سمجھ پائیں، ایک دوسرے کے مقام اور منزلت کو نہ سمجھ پائیں، تب تک عائلی زندگی کے متعلق ہمیں تسلی اور تشفی بخش معلومات حاصل نہیں ہو پائیں گی، اور ہم کسی بھی طرح سے اسلامی اصولوں یا کسی بھی نظام کے اصولوں کو صحیح انداز میں سمجھ سکنے کی صلاحیت نہیں رکھ سکیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ عائلی زندگی کے متعلق عائلی زندگی میں کے بنیادی دو ارکان، یعنی مرد اور عورت، ان دونوں کے متعلق اسلام نے کیا نظریہ پیش کیا، مرد کو کیا اہمیت دیتا ہے اور کیا مقام دیتا ہے، اور عورت کو کیا مقام اور اہمیت دیتا ہے، اور اس کے بعد دونوں کو باہمی کیا ربط اور اہمیت دیتا ہے۔ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے قرآن مقدس کی آیہ مبارکہ تلاوت کرتا ہوں۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ فرمایا کہ اپنے اس رب سے ڈرو کہ جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، نفس واحد سے پیدا کیا، اور فرمایا کہ اس نفس سے اس نے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر مرد اور عورت دونوں سے بہت سے جب جوڑا بن گیا تو ان دونوں سے پھر رب ذوالجلال نے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں اس دنیا میں پھیلا دی۔ اب یہاں پر بڑی قابل توجہ بات یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے جب اپنے بندوں کو یہ حکم دیا کہ اپنے رب سے تقوی اختیار کرو، تو اس میں رب ذوالجلال نے اپنے خالق ہونے کا ذکر کیا، بندوں کو اپنا ممنون کر دیا، اور اس کے بعد خالقیت کے ذکر میں خاص کر جس چیز کا ذکر کیا وہ تھا مرد اور عورت کا باہمی تعلق۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یہ صرف سرسری اللہ رب العزت کا ہر جملہ، ہر کلام، ہر لفظ حکمت کے کئی اپنے اندر سمندر سموئے ہوا کرتا ہے۔ تو جہاں تک ہم سمجھتے ہیں، جہاں تک ہماری عقل میں یہ بات آتی ہے، تو رب ذوالجلال نے صرف یہ اپنی خالقیت کو بیان کرنے کے لیے اتنا کلام نہیں چلایا، بلکہ اس کے اندر رب ذوالجلال نے مرد اور عورت کے باہمی ربط اور تعلق کے متعلق ایک بڑی اہم بات ہمیں ارشاد فرمائی۔ یعنی رب ذوالجلال نے یہاں پر یہ فرمایا کہ رب تعالیٰ نے اس جوڑے سے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں پھیلا دی۔ بات سو اتنی سی ہے، لیکن صرف اتنی نہیں، بلکہ اس کے اندر جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال آدمی کے ذہن میں یہ بات راسخ کرنا چاہتا ہے کہ
کہ جو اہمیت رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مرد رکھتا ہے وہی اہمیت ایک عورت رکھتی ہے. دونوں ایک ہی مبدا سے نکلے، دونوں کا مصدر ایک ہے اور دونوں ہی برابر کی اہمیت رکھتے ہیں معاشرے کے اندر، اور اس آئلی زندگی کے دونوں برابر کے ارکان ہیں، دونوں برابر کے ارکان. اس کے بعد اور جگہ پر سورہ قیامہ میں رب ذوالجلال فرماتا ہے الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی. فرمایا کہ دیکھو کیا تم ایک وقت میں ایک نطفہ نہیں تھے، پھر اس نے اسے ایک علاقہ بنا دیا، مدغہ، پھر اس نے اسے تخلیق کی اور پھر ایک شاندار انسان کی تخلیق کر دی، ایک بہترین انسان بنا دیا، اور اس میں سے رب ذوالجلال نے جوڑا بنایا، زوجین بنایا، الذکر والانثی، مرد اور عورت، جوڑا بنا دی، مرد اور عورت بنا دی. تو یہ بھی بات صرف اتنی نہیں ہے کہ رب ذوالجلال نے بنا دی، بلکہ رب تعالیٰ یہاں پر یہ بات ذہن میں ڈالنا چاہتا ہے کہ دیکھیں دونوں کا مبدا ایک ہے، دونوں کا مصدر ایک ہے، دونوں کی بنا ایک ہے. جب دونوں کی بنا ایک ہے تو پھر ان میں سے اپنی ذات کے طور پر باقی کئی اور کیفیات ہیں، کئی اور صفات ہیں، دیگر چیزیں خارجی چیزوں کی بنا پر تو ایک الگ بات ہے، وہ آگے انشاءاللہ اس طرف میں جا رہا ہوں. لیکن ذات کے اعتبار سے کوئی بھی کسی پر کیسے اہمیت رکھ سکتا ہے جب ان کا مبدا ایک ہے اور بنا ایک ہے. اور یہاں پر ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ جب رب ذوالجلال نے یہ فرمایا خلقکم من نفس واحدہ، رب ذوالجلال نے تمہیں نفس واحد سے پیدا کیا. نفس واحد کون تھے؟ حضرت آدم تھے. تو رب تعالیٰ یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ رب ذوالجلال نے تمہیں ایک مرد سے پیدا کیا؟ یہ قابل توجہ بات ہے. رب ذوالجلال نے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ رب تعالیٰ نے تمہیں ایک مرد سے پیدا کیا؟ جہاں پر بھی رب ذوالجلال نے بات کی، نفس کی بات کی، نہ اسے مرد کے ساتھ موصوف کیا نہ اسے عورت کے ساتھ موصوف کیا. یعنی اگرچہ اس نفس سے مراد حضرت آدم ہی ہیں، لیکن رب تعالیٰ یہاں پر کسی کی تخصیص نہیں کرنا چاہتا تھا. وہ حضرت آدم تھے، اس وقت تک مرد اور عورت کا الگ الگ تصور نہیں تھا، ایک ہی جان تھی، ایک ہی نفس تھا. جب اس نفس سے دو وجود بنے تو ایک مرد بنا، دوسرا عورت بنا. تب یہ بات بھی آپ اپنے ذہن میں ڈالیں. اس بات پر ذرا غور کریں کہ رب تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کہیں پر یہ کیوں نہ کہا کہ رب نے مرد سے جوڑا بنایا. ہر جگہ پر یہ فرمایا کہ اس نے نفس سے جوڑا بنایا. تو یہ بھی ایک بڑی قابل توجہ اہم بات ہے کہ رب ذوالجلال نے اس پر کیوں یہ لفظ یہاں پر آیہ مبارکہ میں ذکر کیے. پھر رب ذوالجلال قرآن مقدس میں ایک جگہ پر فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. فرمایا کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو. یعنی وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تمہارا پردہ ان کے ساتھ ہے، ان کا پردہ تمہارے ساتھ ہے. تو اس آیہ مبارکہ میں بھی دونوں کو ایک جیسا ذکر کر دیا، دونوں کو برابر کا مقام دیا. سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں ذکر کیا. فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہن سکن لکم وانتم سکن لہن. کہتے ہیں کہ لباس لکم، لباس سے مراد سکن ہے، کہ جیسے تم عورت سے تسکین حاصل کرتے ہو تو عورت تم سے بھی تسکین حاصل کرے گی. جیسے تمہیں اس طرف سے محبت کی محتاجی ہے تو تمہیں اسے تمہاری طرف سے محبت کی محتاجی ہے. دونوں برابر کے ایک دوسرے کے لیے تسکین کا باعث ہیں، دونوں برابر کے ایک دوسرے کے لیے تسکین کا سامان ہے، دونوں برابر کی درجے پر ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کی اہمیت رکھتے ہیں اور دونوں کو ایک دوسرے کی اہمیت سمجھنا ہوگی. اور پھر رب ذوالجلال اس کے بعد فرماتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. خاص کر عورتوں کے لیے فرمایا، کیونکہ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں بات ہوتی ہے اور عورتوں کو حقوق ان کے مکمل نہیں دیے جاتے، تو رب ذوالجلال نے خاص کر فرمایا کہ عورتوں کے حقوق اتنے ہی ہیں کہ جتنے تمہارے حقوق ان پر ہیں. تمہارے اوپر عورتوں کے حقوق اتنے ہی ہیں جتنے تمہارے حقوق ان کے اوپر ہیں. اب ان ساری آیات کو اگر دیکھیں تو رب ذوالجلال نے تو دونوں کو برابر کر دیے.
ذات کے اعتبار سے دونوں کو برابر رکھا، دونوں کی ذات میں کوئی فرق نہ کیا، دونوں کی جنس میں کوئی فرق نہ رکھا، جنس مرد اور جنس عورت کے اعتبار سے دونوں کو برابر کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد بلکہ بعض اوقات تو عورت اگر کردار میں اور علم و تربیت میں، اخلاق میں اور تقوی و پرہیزگاری میں مرد سے آگے بڑھ جائے تو رب ذوالجلال نے قرآن میں حضرت مریم کے لیے یہ بھی فرمایا تھا لیس الذکر کالانثیٰ، کہ بعض اوقات ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ مرد عورت جیسا بھی نہیں ہو سکتا، عورت اس سے کہیں بلند درجات پر ہوتی ہے۔ بہرحال پھر رب ذوالجلال نے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا کہ جیسے تمہارے حقوق ان پر ہیں تو ویسے ان کے حقوق تمہارے اوپر بھی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو عورتوں کے اوپر ایک درجہ حاصل ہے۔ ایک درجے سے کیا مراد ہے؟ کیا ایک درجے سے مراد فضیلت ہے؟ کیا ایک درجے سے مراد سرداری ہے؟ کیا ایک درجے سے مراد اہمیت کا زیادہ ہونا، عزت کا زیادہ ہونا، وقار کا زیادہ ہونا، یا اللہ کی نظر میں اس کی عزت اور منزلت زیادہ ہے؟ درجہ سے کیا مراد ہے؟ رب ذوالجلال نے لفظ درجہ کا استعمال فرمایا درجہ، فرما دیا کہ ایک درجہ زیادہ حاصل ہے مرد کو، اس درجہ سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے اس کی تفسیر، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ فضل ما فضل اللہ به علیہ من الجہاد وفضل میراثہ علی میراثہا وکل ما فضل به علیہا، کہتے ہیں کہ اس درجہ سے مراد فضیلت نہیں، اس درجہ سے مراد اہمیت، قدر و منزلت، عزت اور وقار نہیں، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ درجہ سے مراد وہ چیزیں ہیں کہ جن کے کرنے کا مرد کے پاس حق ہے، عورت وہ کام کر نہیں سکتی۔ مثلا جہاد بڑی اہمیت کا اسلام میں ایک رکن ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، لیکن عورت جہاد میں نہیں جا سکتی، یعنی جانے کی اجازت تو ہے، رسول اللہ کے دور میں عورتیں زخمیوں کی مرہم پٹی بھی کرتی تھی، مگر عام طور پر عورت جہاد میں نہیں جا سکتی، اس کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ دشمن سے لڑے، تو وہ ایک فضیلت سے محروم رہ گئی۔ پھر فرماتے ہیں فضل میراثی علی میراثیہ، جیسے میراث کی تقسیم ہے تو مرد کو 2 گنا ملتا ہے، عورت کو 1 گنا ملتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو ایک مرد کو 1 گنا زیادہ ملا ہے، اس کو فضل کہا، اس کو درجہ کہا گیا جو زیادتی ملی ہے۔ وَكُلُّ مَا فَضَّلَ بِهِ عَلَيْهَا، کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے ہر وہ چیز کہ جو اعمال میں مرد کو کرنے کی فرصت ہے مگر عورت کے پاس نہیں، مرد کے پاس طاقت ہے مگر عورت کے پاس نہیں، یا کچھ ایسے حقوق جو مرد کو دیے گئے مگر عورت کو نہیں دیے گئے، تو درجہ سے مراد فرماتے ہیں کہ یہ چیز ہے، نہ کہ اس سے مراد عزت اور وقار ہے، کہ وگرنہ عزت اور وقار دونوں کی برابر ہے، اہمیت اور فضیلت دونوں کی برابر ہے، شان اور شوکت رب ذوالجلال کی نظر میں دونوں کی برابر ہے۔ اسی طریقے سے سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان آپ فرماتے ہیں کہ انی لا احب ان اتزین للمرأة کما احب ان تتزین لی المرأة، کہتے ہیں کہ جیسے میں پسند کرتا ہوں کہ عورت میرے لیے زینت کرے، آرائش کرے، تو مجھے چاہیے کہ میں بھی اسی طرح کی زینت اور آرائش کروں، برابری کے درجے پر، جیسے مجھے ضرورت ہے تو ویسے اسے بھی ضرورت ہے، جیسے میرے حقوق ہیں تو ویسے اس کے بھی حقوق ہیں، جیسے میری پسند ہے تو ویسے اس کی بھی پسند ہے۔ تو یہ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کا اس پر فرمان ہے، تفسیر ہے اس آیت کی، بڑی اعلیٰ درجے کی تفسیر ہے۔ پھر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو درجہ ہے اس سے مراد فی الفضل علی النساء، وہی حضرت مجاہد والی بات انہوں نے بھی کی، کہتے ہیں کہ اس سے مراد درجہ سے مراد وہ جو فضل اضافی کچھ چیزیں مرد کو ملی ہیں، تو اس سے وہ مثلا مرد ہے وہ جمعہ کی نماز مسجد میں جا کر پڑھتا ہے، ایک فضیلت کا کام ہے، عورت وہاں نہیں جا سکتی، جہاد میں پہنچتا ہے، میراث اسے ملتی ہے، تو کہتے ہیں کہ اس سے یہ مراد ہے کہ جو فضل اضافی چیزیں مرد کو مل گئی مگر عورت وہ حاصل نہ کر سکی۔
اس کے بعد الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہے۔ قوام سے کیا مراد ہے؟ کیا قوام سے مراد سرداری ہے؟ قوام سے مراد ان پر حکومت کرنا ہے؟ کیا مراد ہے؟ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ اللہ کی دی ہوئی فضیلت ہے جو اللہ نے اضافتاً ایک کو دوسرے پر دے دیے، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس کی یہ وجہ ہے کہ مرد عورتوں پر اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ کیا مراد ہے یہاں پر؟ قوام سے کیا مراد ہے؟ قوام کا لفظ قرآن مقدس میں اور بھی کئی جگہوں پر استعمال ہوا، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، قوامین بالقسط، قوام کا لفظ اور جگہوں پر بھی استعمال ہوا۔ قوام سے کیا مراد؟ قوام کا مطلب سرداری نہیں، قوام کا مطلب حکومت نہیں، جیسے کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے لیے گواہی پر، اللہ کے لیے انصاف پر گواہ بن کے قائم ہو جاؤ، یعنی ذمہ داری مراد ہے۔ اور کسی چیز کو جو ایک کو سپرد کی گئی، کسی کے ذمہ داری سپرد کی گئی، ایک کے حقوق دوسرے کے قبضے میں دیے گئے تو ان حقوق کو سنبھالنا مراد ہے، تو اس سے یہ مراد ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، بہرحال یہ قوام کی لغوی اور اصطلاحی اور ایک لمبی بات ہے، میں اس طرف نہیں جاؤں گا، بس یہ اتنی بات کافی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس کا قول آپ فرماتے ہیں فضلہ علیہ بنفقتی وسعیہ، کہتے ہیں کہ یہ جو قوام کا ذکر ہے یہ فضیلت رب ذوالجلال نے اس لیے عطا فرمائی کیونکہ مرد اس پر خرچ کرتا ہے اور بڑی کوشش کرتا ہے، صبح سے شام تک بیچارہ مزدوری کرتا ہے، کمائی کرتا ہے، اور جناب یہ بڑی محنت کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، کما کے لاتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کی محنت کا صلہ سے دیا اور تو کچھ نہیں۔ اور حضرت ضحاک فرماتا الرجل قائم علی المرأة، اللہ رب العزت نے مرد کو عورت پر قائم کر دیا، یامرھا بطاعۃ اللہ، اس کا کام ہے کہ وہ اسے اللہ کی اطاعت کا حکم دے۔ پھر فرمایا وَلَهُ عَلَيَّ الْفَضْلُ بِنَفَقَتِهِ وَسَعْيِهِ، اور کہتے ہیں کہ یہ جو فضیلت اسے ملی ہے اس کے خرچ کرنے کی وجہ سے اور اس کی کوشش اور محنت کے صلے میں ہے۔ یعنی مفسرین نے قوام سے مراد سرداری کا مفہوم نہیں لیا۔ اور پھر حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو بڑی بات کہہ دی، آپ فرماتے ہیں کہ فہم العلماء من قولہ تعالی، فہم العلماء من قولہ تعالی، کہتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کا فرمان تھا کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، یہ جو خرچ کرنے کا رب ذوالجلال کا حکم تھا، کہتے ہیں کہ یہ قول اس سے علماء نے یہ سمجھا انہ متى عجز عن نفقتها لم يكن قواما علیہ، کہتے ہیں کہ اگر مرد عورت پر خرچ کرنے سے عاجز آ جائے تو وہ اس پر قوام نہیں رہے گا۔ بہرحال یہ اجماعی موقف تو نہیں ہے، لیکن یہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مضبوط موقف ہے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت انہوں نے صرف اپنی بات نہیں کی، کہتے ہیں فاہم العلماء، علماء نے سمجھا ہے۔ کتنے علماء نے یہ موقف اختیار کیا؟ تو بڑی بات انہوں نے کی۔ اب یہاں سے سمجھے کہ اس آیت سے یہ مراد نہیں جو عام طور پر بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ نہ ہی مفسرین نے یہ مفہوم مراد لیا، نہ ہی صحابہ کرام نے یہ مفہوم مراد لیا، اور نہ ہی یہ مفہوم کبھی اس کی تفسیر اس انداز میں ہوتی رہی۔ یہ تو ایک فضیلت ہے، اس کے خرچ کرنے کی محنت اور صحیح کا اسے صلہ ہے۔ اور اسی طریقے سے آیہ مبارکہ کے اندر یہ ذکر تھا، اللہ رب العزت نے مردوں کو فضیلت دی ہے، تو بعض اوقات مرد اپنی اس فضیلت کو سمجھتے ہوئے عورتوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم مارنے کا حق رکھتے ہیں، ان کو ہم ان کے اپنی قید میں رکھ سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس تملکون منہن شیئا غیر ذلک الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، فرمایا تمہیں عورتوں پر کوئی حق حاصل نہیں انہیں قید کرنے کا، ان پر ہاتھ اٹھانے کا، ان پر زیادتی کرنے کا، مگر اس صورت میں کہ اگر کوئی ان سے فحش مبین ظاہر ہو جائے تو ایسی صورت میں آپ ان پر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، وگرنہ فرمایا کسی صورت میں کوئی اجازت نہیں۔
ہمارے معاشرے میں تو اس طرف بالکل توجہ نہیں دی جاتی. ہر فرد یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے پاس حق ہے کہ ہم مار سکتے ہیں عورت کو، اس کو جناب تھپڑ بھی لگا سکتے ہیں، اور چاہے تو اس کو ہم جیسے من مانی چاہے اسے، چاہے تو ہم اس کے میکے جانے دیں چاہے تو نہ جانے دیں، اس پر جیسی پابندیاں لگا دیں، جیسے قواعد لگا دیں، جیسی سختیاں کریں. اللہ نے ہمیں قوام بنا دیا، تمہارے پاس حق ہے. یہ قوام کا مفہوم مفسرین نے تو بیان نہیں کیا تھا، اسلاف نے بیان نہیں کیا تھا، علماء نے، فقہاء نے، صحابہ کرام نے یہ مفہوم نہیں بیان کیا تھا. تو یہ آج کے لوگوں نے مفہوم بنا لیا. اسی طریقے سے پردے کا حکم ہے، تو رب ذوالجلال نے جس آیت مبارکہ میں عورت کو پردے کا حکم دیا، عورت کو پردے کا حکم دینے سے پہلے مرد کو پردے کا حکم دیا. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. فرمایا کہ مومن مردوں کو حکم دو کہ اپنی آنکھوں کا پردہ کریں اور اپنی شرموں کی حفاظت کریں. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات. اس کے بعد بھی فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. فرمایا کہ مومن عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنے پردے کا لحاظ کریں، اپنی آنکھوں پر پردہ رکھیں، اپنی شرم کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ. اور فرمایا کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر اتنی ہی جتنی کہ ظاہر ہے. اب یہ جتنی ظاہر ہے اس سے کیا مراد ہے؟ یہ ایک لمبی بحث ہے. انشاءاللہ اگر یہ آگے کتاب النکاح میں اس کی جو متعلقہ بحث رہیں گی ان کے اندر اس پر بھی بات کروں گا کہ پردے سے کیا مراد ہے، کتنا ضروری ہے. اور یہ جو رب ذوالجلال فرماتا ہے الا ما ظاہر منہا، مگر جو اس سے ظاہر ہے، اس ظاہر سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ کتنا ظاہر ہے کہ جو پردے کے اندر چھپانے کی ضرورت نہیں یا اس کو فرض نہیں قرار دیا ہے. اس طریقے سے رب ذوالجلال نے اس آیت کے اندر بھی عورت کے لیے وہ پابندی نہیں رکھی جو ہم ذہنوں میں ہیں. دونوں کے لیے رب ذوالجلال نے آنکھوں کا پردہ، شرموں کی حفاظت کا، رب ذوالجلال نے دونوں کو برابر کا حکم دیا ہے اور دونوں کو ان کی ضرورت کے مطابق کا حکم دیا ہے. پھر اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی سفر پر جانے کا ارادہ کرتے تو آپ اپنی بیویوں کے اندر پورا ڈالتے اور جس کا نام آ جاتا تو آپ اسے ساتھ لے کر جاتے. کیا یہ صرف سفری ضرورت کے لیے ہوتا تھا یا صرف مشورہ کرنے کے لیے ہوتا تھا؟ یہ صرف بس ساتھ لے جانا یہ اتنا ہی تھا؟ بلکہ اس سے یہ بالکل واضح ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورت کو پابندیوں سے آزاد کرنا چاہتے تھے. فضول اور بے مقصد پابندیاں اور قیود جو شریعت نے نہیں لگائیں ان سے آزاد کرنا چاہتے تھے. وگرنہ تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سفر میں کیوں ساتھ لے کر جاتے؟ تو اس طریقے سے جو ہمارے عام طور پر معاشرے میں یا بعض علماء کے ذہنوں میں بھی اور علم دین حاصل کرنے والے ذہنوں میں بھی جو لوگ مذہب پسند ہیں ان کے ذہنوں میں بھی کچھ ایسی باتیں راسخ ہو گئیں کہ جن کی شریعت میں کوئی اصل موجود نہ تھی. اور پھر اس کے بعد میں قرآن مقدس کی آخری آیہ مبارکہ ذکر کرتا ہوں. یہ مکمل قرآن اور حدیث سے اور فقہاء اور محدثین اور مفسرین کا میں نے ان کا نظریہ بیان کر دیا کہ انہوں نے کس طریقے سے مرد اور عورت کو باہمی ایک دوسرے کے ساتھ کیسی تعلق انہوں نے بیان کیا اور کتنی اہمیت مرد کی بیان کی اور کتنی اہمیت عورت کی بیان کی. اس کے بعد قرآن مقدس کی ایک آیہ مبارکہ ہے، اس نے تو سارا مرد اور عورت کے متعلق اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی اور کوئی بات. رب ذوالجلال فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبۃ. فرمایا کہ مرد ہو یا عورت ہو، مومن ہو چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، فرمایا کہ وہ نیک عمل کرے تو ہم انہیں حیات طیبہ دیتے ہیں. حیات طیبہ، دونوں کے لیے ایک حیات کا وعدہ کر دی. پھر فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرًا بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور اگر جو وہ نیک کام کریں گے ان کے نیک اعمال کا انہیں بہترین بدلہ دیں گے، بہترین اجر دیں گے. رب ذوالجلال نے اس آیت مبارکہ کے اندر دونوں کے لیے ایک جیسی بات فرما دی کہ چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے،
नेक अमाल करें तो रब ज़ुल जलाल फरमाता है कि हम उसे हयात तय्यबा देंगे। यानी रब ज़ुल जलाल की नज़र में, रब ताला की बारगाह में जिनसे मर्द जिनसे औरत पर फजीलत नहीं रखता, जिनसे औरत जिनसे मर्द पर फजीलत नहीं रखती, ये दुनियावी मामलात में है, लेन देन के मामलात में है, हुकूक के मामलात में है, वगरना रब ज़ुल जलाल की बारगाह में और क़यामत के दिन और रब ताला जो फैसला फरमाएगा, जो तराजू लगेगा, इंसाफ किया जाएगा, उसमें ज़ाती तौर पर कोई किसी पर अहमियत नहीं रखता। आमाल की बिना पर फजीलत है, किरदार की बिना पर फजीलत है। और फिर हयात तय्यबा से क्या मुराद है? सिर्फ इससे मुराद आखिरत में जन्नत की हयात है? क्या कुरान मुकद्दस में हयात तय्यबा से यही मुराद है? बल्कि मैं तो समझता हूँ इससे मुराद दुनिया की भी हयात तय्यबा है और आखिरत की भी हयात तय्यबा है। और अगर कोई वाला नजयन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, कि जो वो अच्छे अमल करेंगे तो उनको उनका अच्छा सिला मिलेगा। क्या इस अच्छे सिले से मुराद सिर्फ आखिरत का सिला है? बल्कि इससे मुराद दुनिया का भी है कि दुनिया में अगर मर्द मेहनत करता है तो उसका सिला मिलेगा, अगर औरत मेहनत करती है तो उसका सिला उसे मिलेगा। ऐसे ही आखिरत में मर्द मेहनत करता है तो उसको उसका सिला मिलेगा और औरत जो मेहनत करती है उसे उसका सिला मिलेगा। तो ये कुरान और हदीस में और फ़ुक़हा, मुहद्दिसीन, आइम्मा, इन सब ने जो तसव्वुर बयान किया वो हमारे मुआशरे में जो एक तसव्वुर मौजूद है, जो रासिख़ है ज़हन में, इससे तो बिल्कुल एक जुदागाना और मुख्तलिफ ज़हन है, मुख्तलिफ तसव्वुर है। तो जब तक हम कुरान और सुन्नत को सही मानों में समझते नहीं, उस वक्त तक कुरान और सुन्नत की हकीकी तालीमात को नहीं समझ पाएंगे। तो ये एक मुकम्मल कुरान और हदीस का तसव्वुर है दीन इस्लाम का कि ज़ाती तौर पर मर्द और औरत दोनों एक बराबर की अहमियत रखते हैं, दोनों बराबर के अरकान हैं, दोनों की आले ज़िंदगी में एक जैसी अहमियत है। हाँ, जिसका किरदार अच्छा है, जिसके अमाल अच्छे, उसको फजीलत मिलेगी दुनिया में भी और आखिरत में भी। और मर्द है वो बाज़ चीज़ों में दर्जा रखता है क्योंकि वो उसके पास कई ऐसे हुकूक, कई ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे करने के काम है कि जो औरत नहीं कर पाती, कुछ ऐसा करता है कि जो औरत जिससे महरूम है, तो उन बिना पर कुछ फजीलत दी गई, और वो भी दुनिया के मामलात में, हुकूक में, दुनियावी हुकूक में। आखिरत में रब ज़ुल जलाल की बारगाह में वो भी असरअंदाज नहीं हो सकती। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।